اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں وہ اس بیوروکریسی کے اوپر شور مچا رہے تھے، جو بیوروکریسی جو تھی جس کے ذریعے جس کو قبول کیا جا رہا تھا جناب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، اور کہا وہ دوست احباب ہمارے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہے بیوروکریسی اس نے کہ روپا لینا ہے خاتون، اور خاتون کا ایڈمنسٹریشن کا تجربہ کوئی نہیں ہے۔ ابا جی کہاں سے آ کے ہر بات کے اوپر تصحیح فرمایا کریں گے کہ بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے، اور اس کے اب نتائج آنا شروع ہو گئے۔ یہ جو اناج کی ڈسٹریبیوشن ہے، میں اپنے ذاتی حوالے سے آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور ہماری فیملی کے اندر ایک ماشاءاللہ میری بڑی ہمشیرہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت کرم کر رکھا ہے۔ وہ رمضان کے اندر لاکھوں روپے کی اپنی خود زکوٰۃ نکالتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہ پا دیتا، انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں، میں کسی ضرورت مند نہ پاؤ، مینو لوڑ نہیں گی، میں تے آپ زکوٰۃ دین والی ہستی ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب سسٹم نے ان کا نام ڈال دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سسٹم کس طرح کا فالٹی تھا، اس پہ یہ نشاندہی کرنا مقصود ہے۔ بہت سارے ہمارے گھر میں کام کرنے والی خواتین جو ہیں وہ اس امر کے اوپر بہت شور مچاتی رہیں کہ جناب تسی کسی نوں کہو تو ساڈا نام پوا دیو۔ میں کہا اے ویکھو، ساڈا اپنا نام نہیں نکلن ڈیا، میرا مطلب ہے کہ ساڈے اپنے نام تے جنہیں کیسز نے، میں کہا تسی گوڑ لینا ہے تے لے آئیو، ٹھیک ہے۔ اس تو علاوہ کوئی کام نہیں کہنا مینوں، میرا کدی اس حکومت دے دور دے کوئی چھوٹا جہا بھی آنے دا بھی کام نہیں ہویا۔ میرا ہی کام ہونا ہے کہ میں نے کسی کو کہنا یار یہ ضرورت مند ہے، ان کا نام اس لسٹ میں ڈال دیں۔ میں کہا میں نے نہیں کہنا، کیونکہ کہہ کے جو بندے کو پھکا پڑنا ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب کہہ کے جو بندے کو جھوٹا پڑنا ہے، بزتی ہونی ہے، لوگ لب دے پھرن کے اوپر نا ہی نہیں آیا، تسی کیا سی نام آ جائے گا، تو میں نے کہنا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے تو بھائی وہ جتنوں نے بھی آ کے شکایت کی، میں نے کہا یار وہاں پہ لوکل کوئی رابطہ شابطہ کرو، یہ فون انہوں نے ہیلپ لائن دیا ہوا ہے، اس کے اوپر کال کر کے ان کو بتاؤ، وہ پھر دوجے دن آ جان کہ جی وہ ہیلپ لائن اسی انہوں نے فون کرنے ہیں، تو وہ فون ہی نہیں چوک دے، تسی ذرا کو گل کر دو۔ میں کہا نہیں پائیں، میں تے اس طرح کی کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ ایک تو یہ بات جو ہے وہ آپ کے رہنی چاہیے اس کے اندر۔ اچھا، دوسرا اس میں نا ایک اور بھی بات ہے نا، جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی ٹیم بنانی شروع کی تو خاکسار نے اس وقت بھی عرض کیا کہ یار یہ جو ہے نا یہ کام خراب ہو جائے گا، ہے یہ جو ٹیم بن رہی ہے نا، اس ٹیم نے تباہی پھیر دینی ہے، بیڑا ہی غرق کر دینا۔ لیکن بہرحال اب وہ بیڑا غرق شروع ہو گیا۔ اس کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں ناصر بٹ، جب سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ناصر بٹ وہ لندن والے نہیں ہیں جو یوتھیوں سے پیسے نکلواتے رہتے ہیں، یہ ناصر بٹ صاحب ہیں، یہ PIA میں کام کرتے رہے ہیں، بہت ہی سلجھے ہوئے آدمی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور فیس بک کے اوپر۔ جب نواز شریف کا نام لینا ہی گالم گلوچ انوائٹ کرنے کے مترادف ہوتا تھا، اس وقت سے بٹ صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور بٹ صاحب آج دے نہیں کھلوتے ڈٹ کے، 1993 سے ڈٹ کے کھلوتے ہوئے نے میاں نواز شریف دے نال۔ اب انہوں نے ایک تھریڈ لکھا ہے، بہت ہی اہم تھریڈ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، ان کا خیال ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے بچ جائیں۔ اور یہ جتنے بھی کرپٹ بیوروکریٹ انہوں نے چن کے کسی کے کہنے کے اوپر اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے ہیں، ان کا یہ نتیجہ نکلنا تھا۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ رہا، میں ان کا تھریڈ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ پاکستان میں فضائی آلودگی اور بیوروکریسی کا کردار۔ میڈم چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ متوجہ ہوں، دنیا بھر میں مختلف ملکوں کے اندرونی حالات کے مطابق فضائی آلودگی میں ٹرانسپورٹ سیکٹر 20 سے 70% آلودگی پیدا کرتا ہے۔ صرف لاہور جو کہ دنیا میں پچھلے 2-3 سال سے فضائی آلودگی میں سب سے زیادہ تر پہلے یا دوسرے نمبر پر موجود ہوتا ہے،
فضائی آلودگی 40% ٹرانسپورٹ سیکٹر سے پیدا ہوتی ہے، اور اس 40% میں سے 70% موٹر سائیکل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انرجی پلاننگ کمیشن کے ممبر انرجی ہوں گے کے مطابق صرف لاہور میں گاڑیوں کی تعداد جو 2011 میں تقریباً 24 لاکھ تھی، وہ 2021 میں 63 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اب تو میرا خیال 65 ہی کراس کر گئی ہونی، جن میں 48 لاکھ موٹر سائیکلز ہیں۔ پنجاب حکومت کے اربن یونٹ نے لاہور کے لیے ایک سیکٹورل انوینٹری اسیسمنٹ کروائی، جس میں لاہور کی فضائی آلودگی میں 83% حصہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کا ہے، جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پر مشتمل تھا، اور ٹرانسپورٹ کے اس حصے میں 99% موٹر سائیکل کا حصہ ہے، یعنی 90% جو ہے وہ آلودگی اس وقت شہر لاہور میں جو ہے اس کا 90% موٹر سائیکل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ اعداد و شمار جنہیں کوئی بھی چیک کر سکتا ہے کس وجہ سے پیش کیے گئے ہیں، اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہے۔ ہر سال پاکستان میں عموماً اور لاہور میں خصوصاً جب سموگ کا شور مچتا ہے تو سکول، کالج، فیکٹریاں وغیرہ بند کر دی جاتی ہیں تاکہ سموگ میں کمی واقع ہو سکے، مگر کئی سال سے یہ اقدامات بار آور ثابت نہیں ہو رہے۔ نگران حکومت کے دور میں پنجاب حکومت نے پہلی پالیسی جو بنائی، اس میں طلباء کو 10,000 ای بائکس پنجاب بینک سے بلا سود قرضے کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت کی ہی دوسری پالیسی کے مطابق جو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کی طرف سے سامنے آئی تھی، جس اجلاس کی سربراہی PND کے سابق وزیر بلال افضل نے کی، یہی پالیسی برقرار رکھی گئی۔ موجودہ پنجاب حکومت کے آنے کے بعد میڈم چیف منسٹر نے پہلے تو اس پالیسی کے مطابق بیانات دیے، مگر بعد میں حیران کن طور پہ جو پالیسی سامنے آئی ہے، اس میں موٹر سائیکلز کی تعداد تو 20,000 رکھی گئی، یعنی کہ بلا سود قرضے پہ 20,000 موٹر سائیکل دیے جائیں گے، لیکن اس میں ای بائکس کی تعداد کو کم کر کے 1,000 کر دیا گیا۔ کرپشن نہیں ہو پا رہی تھی، بی آپ کی بیوروکریسی کی کرپشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ آپ نے ارد گرد اکٹھے کیے نا، جو ادھار لیے آپ نے بزدارے سے، جو ادھار لیے، وہ کرپٹ مگرمچھ رج نہیں پا رہے تھے، ان کے پیٹ نہیں بھر رہے تھے، اس لیے 10,000 ای بائکس کی بجائے ان کی تعداد کم کر کے 1,000 کر دی، اور باقی ساری روایتی موٹر سائیکلیں کر دی، اور میرے منہ سے الو کے پٹھے نکلنے لگا تھا لیکن میں روک گیا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے، کمال دیکھیے کہ وہ جو روایتی موٹر سائیکل ہیں، پولوشن پیدا کرنے والے موٹر سائیکل ہیں، ان کے اوپر سبز پینٹ کر کے یہ دیکھیں جی گرین موٹر سائیکل، گرین موٹر سائیکل۔ یار بندہ 2 چنڈا ادھروں مارے تھے، 2 ادھروں مارے یار، ٹھیک ہے نا یار، آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس کو چغت بنا رہے ہیں؟ لیکن میں بھی اس دکھ کے اندر، بٹ صاحب کے دکھ کے اندر برابر کا شریک ہوں۔ آپ دیکھیے، یہ بات سن کے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، میں لوگوں سے نارملی اس طرح کی بات ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ اب بٹ صاحب جڑے نے نا، وہ چونکہ تحقیق کر کے لکھ بیٹھے ہیں، میں کہا ولاگ مان لائیں۔ پاکستان میں جو ای بائکس بنائی یا منگوائی جا رہی ہیں، ان میں زیادہ تر ای بائکس کی رینج 100 کلومیٹر۔ جواز یہ پیش کیا گیا کہ روایتی موٹر سائیکلیں اس لیے کرنی ہیں کہ جناب اس کی رینج کوئی نہیں، بھئی 100 کلومیٹر رینج ہے، اور اب پوچھنا یہ ہے کہ 50 کلومیٹر جانے کا، 50 کلومیٹر آنے کا، ایک کیڑے شہر چیسی رہ رہے ہیں؟ میرا مطلب 50 کلومیٹر اگر رینج ہے تو رائے ونڈ تو بچہ جی سی لاہور آگے پڑھ کے واپس جا سکتا۔ جی سی لاہور سے رائے ونڈ کا فاصلہ 40 کلومیٹر ہے، بلکہ 40 سے بھی کم ہے۔ تو بچہ یا بچی رائے ونڈ سے اپنی سکوٹری پہ بیٹھے اور آئے اور کلاس پڑھے، ہاں ادھر ادھر جانا، آوارہ گردی کرنا، ٹھیک ہے، جا کے پوٹ پوری کے باہر جو ہے وہ پونڈی کرنا، اس کے پاس امکانات ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی سی تو سیدھا نہر ٹھوکر نیاز بیگ، تو ٹھوکر نیاز بیگ تو کار، یہ اس کے لیے روٹ جو ہے یہ تو یہی بنتا ہے جی۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس بیوروکریسی پر مکمل انحصار مت فرمائیں، جو آپ کو ایسی تجاویز پیش کریں گے جن کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، جبکہ نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ جس فنکار نے یہ آپ کو تجویز دی ہے کہ پیٹرول موٹر سائیکل پر سبز رنگ کرنے سے وہ ماحول دوست ہو جاتی ہے، وہ آپ اور نون لیگ کی حکومت سے سب سے بڑی واردات کر رہا ہے۔ دنیا اب الیکٹرک گاڑیوں پر منتقل ہو رہی ہے۔ کئی ممالک میں اگلے 2-4 سالوں میں پیٹرول کی گاڑیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا
اعلان کر چکے ہیں، مگر یہاں پالیسی بنا کے دینے والے آپ کو گاڑیوں پر سبز رنگ پھیر کر انہیں ماحول دوست بنا کہہ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے ان فیصلوں کے پیچھے موٹر سائیکلز کی بڑی کمپنیاں موجود ہیں جو ایک دفعہ پھر حکومت کو ماموں بنانا چاہتی ہیں۔ میڈم چیف منسٹر، اچھے اور برے فیصلوں کے نتائج آپ اور پارٹی کے ساتھ ساتھ پنجاب کی عوام کو بھی بھگتنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا ماحولیاتی آلودگی کا ویژن شاندار ہے، مگر ایسے فیصلوں میں سے اس ویژن پر عمل درآمد ممکن نہ ہو پائے گا۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کیجیے، اسے مکمل طور پر ای بائکس تک محدود کیجیے تاکہ پنجاب کو حقیقی طور پر ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کی کوششوں میں سنجیدگی نظر آ سکے۔ ناصر بٹ، ویسے بٹ صاحب تسی بڑے معصوم آدمی ہو یار، ماحول دی وزیر جیڑی ہے وہ تو مریم اورنگزیب ہے، تو مریم اورنگزیب دے اتنے جڑے الزام اج تک لگے نے اسی صفائی پیش کیتی ہے، لیکن یار میرا مطلب ہے کہ ماحول دی وزیر دی اپروول تو بغیر، اور پھر وہ پلاننگ کمیشن دی بھی وزیر ہے، انہاں دی ویٹنگ تو بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا سی۔ میں بھی اور تسی بھی، ہم دونوں نے بڑے آسانی کے ساتھ بیوروکریسی کو چھری پھیر دی ہے۔ منسٹر اتھے نظر نہیں آندی انہوں اکھاں چوں کہ آپریشن ہویا ہے اکھاں، منسٹر کو نظر نہیں آ رہا، کی خیال؟ اے بٹ صاحب تسی بھی سوچنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔